بدعت کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور بدعت کہتے ہیں نئے طریقے کو، وہ طریقہ کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو اور بعد میں ایجاد کیا گیا ہو، بعد میں وہ کام شروع کیا گیا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک میں نہ ہو، بعد میں شروع کی گئی ہو، وہ بدعت ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اگر اس سے سارے ہی کام مراد لے لیے جائیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زمانے کے بعد، ظاہری حیات کے زمانے کے بعد جتنے بھی کام ہیں جو شروع کیے گئے، اگر وہ سارے کے سارے گمراہی ہیں تو کتنے کام ایسے ہیں کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری کے بعد شروع ہوئے اور ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر مسجد میں ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی خطبہ ہوگا، خطبے سے پہلے اذان ہوگی۔ یہ خطبے کی اذان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک میں نہیں تھی، حضور صدیق اکبر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، حضور فاروق اعظم کے زمانے میں بھی نہیں تھی، بلکہ یہ خطبے کی اذان حضور عثمان غنی خلیفہ سوم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ صاحب ہر وہ کام کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے زمانے میں نہیں تھا اور بعد میں شروع کیا گیا تو وہ گمراہی ہے، تو یہ اذان بھی تو گمراہی ہو جائے گی۔ ہم جو آج قرآن کریم پڑھتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو یہ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن کریم نہیں تھا، اس انداز کا قرآن کریم تو نہیں تھا جیسا ہم آج پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم جو ہم آپ کاغذ پر لکھا ہوا پڑھتے ہیں ایک جلد کے اندر، یہ بھی تو بدعت ہے، یہ بھی گمراہی ہو جائے گا۔ ایسے میں آپ کو بہت ساری باتیں اس پہ بتا سکتا ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے ہر بدعت کو گمراہی مان لیا تو یہ مسجدیں بھی تو بدعت ہیں۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ لنٹر والی مسجدیں کہاں ہوتی تھی؟ یہ ٹائلز کہاں ہوتے تھے؟ یہ قالین کہاں ہوتے تھے؟ یہ لائٹیں کہاں ہوتی تھی؟ یہ لاؤڈ اسپیکر کہاں ہوتا تھا؟ یہ سب بدعت ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ جس نے مسجد میں ٹائل لگوائے تو ثواب کے لیے لگوائے، یہ پنکھا لگوایا ثواب کے لیے لگوایا، یہ لائٹیں لگوائیں ثواب کے لیے لگوائیں، یہ قالین بچھوایا ثواب کے لیے، تو ثواب کے لیے لگوایا گیا اور ہے بدعت، تو کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، سمجھنا ہے۔ چنانچہ حضرت مولا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ مرقہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث شریف کی شرح میں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر بدعت سے مراد کہ جو گمراہی ہے، ہر بدعت سے مراد بری بدعت ہے، ہر بدعت سے مراد بری بدعت ہے۔ مطلب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا بیٹھ کر کھاؤ، اگر ہم اس کو کھڑے ہو کر کھائیں، ٹہل کر کھائیں، یہ بدعت ہے۔ اسلام نے ہمیں قانون دیا 5 نمازیں پڑھو، 5 وقت پڑھو، ہم 6 وقت پڑھنا شروع کر دیں، یہ بدعت ہے۔
اسلام نے کہا 20 رکعت تراویح پڑھو، ہم 25 رکعت پڑھنا شروع کر دیں یا 15 رکعت پڑھنا شروع کر دیں یا 8 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، یہ بدعت ہے۔ وہ کام کہ جو پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف ہو، اللہ رسول نے فرمایا کہ ایسا کرو اور ہم ایسا شروع کر دیں، یہ بدعت ہے۔ اللہ رسول کے ارشادات کے خلاف کوئی نیا کام شروع کرنا، کوئی نیا عمل شروع کرنا، کوئی نئی بات کرنا، یہ بدعت ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لیکن وہ کام کہ جو اگرچہ بدعت ہو، نیا ہو، لیکن اس سے اسلام کا فائدہ ہو، اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو اور اللہ رسول نے اس کو منع بھی نہ فرمایا ہو، جیسے یہ مسجد ہم نے بنائی، ٹائل لگائے، پنکھے لگائے، بدعت ہے، لیکن کہیں اللہ رسول نے اس کو منع نہیں فرمایا کہ اپنی مسجد کو خوبصورت مت بنانا یا اپنی مسجد میں پنکھے مت لگانا، کہیں منع نہیں فرمایا، بلکہ اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ پنکھے لگے ہوئے ہیں، چلتے ہیں گرمی میں، نمازیوں کو نماز پڑھنے میں سکون ملتا ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ اگر کھجری چٹائی پر نماز پڑھی جاتی، اس کے مقابلے میں قالین پر نماز پڑھی جاتی ہے، اچھا لگتا ہے، بڑھیا لگتا ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ بدعت ہے، مگر دونوں باتیں ہیں کہ اللہ رسول نے منع بھی نہیں فرمایا، اسلام نے منع بھی نہیں فرمایا اور مسلمانوں کا فائدہ بھی ہے۔ تو اب یہ بدعت یہ جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے، بلکہ یہ اجر و ثواب ملنے والی بدعت ہے۔ چنانچہ حضرت مولا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث شریف کے ضمن میں ایک دوسری حدیث شریف نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھا کام ایجاد کیا، جس نے اچھا عمل شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس اچھے اور نیک عمل کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور جو اس کو دیکھ کر وہ عمل کرے گا، وہ اچھا عمل کرے گا، وہ بڑھیا عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے عمل کرنے والے کا ثواب بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ اس کو تو عطا فرمائے گا ہی کہ جس نے کیا ہے بعد میں، لیکن جس کو دیکھ کر کیا، جس نے اچھا کام شروع کیا، اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے آپ گرمی کے زمانے میں ایک ڈرم پانی رکھ کر لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیں، ٹھنڈا پانی پلانا شروع کر دیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کی دیکھا دیکھی کسی دوسرے نے وہی کام شروع کر دیا کہ یار یہ بھائی صاحب یہ کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام ہے، لاؤ میں بھی شروع کر دوں یہ کام۔ اب دوسرے نے جو پانی پلانا شروع کیا، اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا کہ آپ کی وجہ سے اس کو نیک عمل کرنے کی سمجھ پیدا ہو گئی۔ کام بدعت ہے، مگر اس بدعت میں عذاب نہیں ہے، اس بدعت میں ثواب ہے۔ کیا پتا چلا کہ ایک بدعت جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بدعت اچھی ہے یا بری ہے۔ جیسے پانی، بدعت ایک پانی ہے، اسی پانی کو آپ روح افزا میں ملا کر کسی کو پلائیں تو ثواب ملے گا، اور اسی پانی کو اگر شراب میں ڈال کر کسی کو پلائیں تو عذاب ملے گا۔ پانی ایک ہی ہے، لیکن اس کا استعمال اچھا ہوا تو ثواب ملے گا، اسی کا اگر آپ نے استعمال برا کیا تو اس کا پھر عذاب ملے گا۔ لہذا بدعت کو کوئی ہوا نہ سمجھیں، بدعت کو کوئی پریشانی نہ سمجھیں، لیکن ہاں ہر وہ بدعت، ہر وہ نیا کام کہ جو اسلام کے خلاف ہو، جو اللہ و رسول کے ارشادات کے خلاف ہو، ہاں وہ ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لیکن وہ بدعت، وہ نیا کام کہ جو اللہ و رسول کے ارشادات کے خلاف نہ ہو، اسلام کے خلاف نہ ہو، اور اس میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہو، تو وہ بدعت اور وہ نیا کام باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔